ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی بڑی غیر متوقع شے ہے۔ یہ دیکھنے میں بظاہر تو کھلی کتاب جیسی ہوتی ہے، مگر اس میں کبھی کبھی ایسی پہیلیاں آ جاتی ہیں جن کو سلجھاتے اور بوجھتے بوجھتے انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدھے سے زیادہ زندگی گزری محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقتاً ایک لمحہ بھی نہیں گزرا ہوتا۔ ایسے ہی ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں کے بارے میں یہ دعویٰ تو بڑے زور و شور سے کر سکتے ہیں کہ ہم فلاں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جبکہ در حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہم اس شخص کو فقط اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے ہمیں جاننے کا حق دیا ہوتا ہے، یا جتنا اس نے ہمیں جاننے کا موقع دیا ہوتا ہے، کیونکہ جن کو جاننے کا ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی یہ ہمیں ایسے حالات میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں ان کے چہرے تک سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کا اصل چہرہ کون سا تھا۔ اور کبھی کبھی کچھ چہرے جن کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کسی بہت بری حالت سے بڑے ہی غیر متوقع انداز میں نکال باہر لاتے ہیں کہ ہم تا عمر کے لیے ان کے مشغول ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں بھی کیا فلاسفی کہنے لگی۔ تو چلیں میری کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ میرا نام پروین ہے اور میں ملتان کے ایک نواحی علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے جن کے لیے زندگی پھولوں کی سیج رہی ہوگی، کیونکہ میرے لیے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے زندگی سوائے آزمائشوں کے کچھ بھی نہیں رہی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کانٹوں کے راستے اور پتھروں کی سیج رہی ہے تو یہ کہنا غلط تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اکثر یہ پڑھا تھا کہ آپ کو میچیور آپ کی عمر نہیں بلکہ آپ پر گزرے حالات بناتے ہیں۔ تو میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا۔ زندگی میرے لیے ویسی نہیں ہے جیسی اوروں کے لیے ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ بہت چھوٹی عمر میں، جب میں شاید پہلی یا دوسری جماعت کی طالبہ ہوں گی، جب مجھے احساس ہو گیا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور میں اپنے ددیال والوں کے رحم و کرم پہ ہوں، اور وہ بھی اپنی ایک عدد ظالم چچی کے رحم و کرم پر، جس نے مجھے بس اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ ہماری ایک دکان تھی اور وہاں سے ہی مہینے کا کرایہ وغیرہ آیا کرتا تھا۔ یہ دکان میرے ابا کی تھی اور اس سے مہینے کا گزر بسر بہت اچھی طرح چل جایا کرتا، اور اس نے باقی رشتہ داروں کی نسبت مجھے اپنے ساتھ بس ان پیسوں کے لالچ میں رکھا ہوا تھا، ورنہ نہ تو اس کو مجھ سے محبت تھی اور نہ ہی اسے مجھ پر کسی قسم کا ترس آتا تھا۔ اپنی بچیوں کو تو وہ اسکول میں بھیج دیا کرتی تھی، جبکہ میری باری وہ یہ کہتی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں بچے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ دکھتا تھا۔ مجھے تب تو علم نہیں تھا کہ پڑھائی کیا چیز ہوتی ہے، مگر جب میرے چچا زاد بہن بھائی تیار ہو کر روز صبح اسکول جاتے اور واپسی پر آ کر اسکول کی باتیں کرتے تو میرا دل شدت سے چاہتا تھا کہ میں بھی اسکول جایا کروں اور جا کر ان کی طرح ہی پڑھائی کیا کروں۔ مجھے وہ زندگی بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دور سے تو آگ بھی حسین لگتی ہے، بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے چاچو سے کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ میں گھر کے سارے کام بھی کیا کروں گی، آپ چچی سے کہہ دینا کہ وہ مجھے اسکول بھیج دیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ فقط 6 سال کی بچی یہ بات کہہ رہی ہے؟ میں ایک بار پھر سے دوہرا دیتی ہوں کہ آپ کو سمجھدار آپ کی عمر نہیں، آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کے اوپر گزرے ہوئے حالات بناتے ہیں۔ چاچی کی نسبت میرے چچا تھوڑے نرم دل تھے، اور ویسے بھی وہ اپنی بیوی سے تھوڑے ڈر کر رہا کرتے تھے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں ان کے بھائی کی بیٹی تھی جو وہ مجھ پر کسی قسم کے ظلم ڈھاتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جانتی ہوں چاچی اتنی جلدی یہ بات نہیں مانیں گی، مگر جب آپ اس بات کو حتمی انداز میں کہہ دیں گے تو وہ مان جائیں گی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ جب چچا نے بات کی تو چچی نے توقع کے عین مطابق صاف اور واضح انداز میں انکار کر دیا اور کہا کہ وہ یہ سب خرچہ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس پر چچا نے یہ کہہ دیا کہ جہاں باقی بچے پڑھ رہے ہیں وہاں یہ بھی پڑھ لے گی۔ پہلے پہل تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لینے کی بہت کوشش کی، مگر پھر چچا نے اپنا کہا نبھا دیا اور مجھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اور سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ میں نے اپنی خوشیوں کو اپنی چچی سے چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی تھی
کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ میں خوش کیوں ہوں، اور اس کے بعد میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمارا اسمبلی کے بعد جو پہلا پیریڈ ہوتا تھا اس میں ہمیں تعلیم کے فوائد بتائے جاتے اور طلباء کو نئی آنے والی زندگی کے بارے میں متحرک کیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے مجھے علم ہوا کہ علم ایک روشنی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ چلنے لگا، مگر کبھی کبھی وقت مجھے اپنی چکی میں اتنا پیستا کہ مجھے یوں لگتا جیسے میں دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکوں گی، مگر یہ ہمارا وہم ہوتا ہے۔ خیر، وہاں پر میرا ایک ٹیچر سے بہت اچھا تعلق بن گیا اور وہ میرا بہت زیادہ خیال کرنے لگی تھیں، کیونکہ میں بہت فرما بردار طلبہ تھی، میں بہت ذہین تھی اور ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتی، اور ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری مما سے ملنا چاہتی ہوں جنہوں نے تمہاری اس قدر اچھی تربیت کی ہے۔ یہ سن کر میں ایک دم سے خاموش ہو گئی اور میرا شدت سے دل چاہا کہ کاش میں اپنی ٹیچر کو اپنے ماں باپ سے ملوا سکتی، مگر پھر میں نے ان سے کہا کہ میری یہ تربیت میرے ماں باپ نے نہیں، حالات نے کی ہے، جس پر انہوں نے کافی حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ تمہاری عمر اتنی کم ہے اور تم اتنی سمجھداری والی اور اتنی گہری باتیں کرتی ہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں واقعی سچ میں کہہ رہی ہوں، میں تمہاری ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے گہری سانس لے کر آسمان کو دیکھا اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ٹیچر جی، میرے ماں باپ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور یہ بات سن کر تو وہ جیسے چونک گئیں، اور پھر ان کے چہرے پر معذرت خواہ اور شرمندگی والے تاثرات آئے اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ مجھے اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ان کا میرے ساتھ پیار اور بھی بڑھ گیا اور ہر سال میں پوزیشن لے کر آیا کرتی تھی۔ چاچی کے بچے جو بہت آزادی سے پڑھ رہے تھے، وہ تو بس مر مر کر رعایت نمبروں سے پاس ہوا کرتے تھے، جبکہ میری پوزیشن پر چاچی کو اتنا غصہ آتا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرا گلا دبا دیں۔ مگر مجھے چاچا کی سپورٹ ملنے لگی اور وہ میری کامیابیوں پر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور مجھے بھی ان کو اپنی کامیابیاں بتا کر بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ لیکن ایک روز چاچا بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور میں ایک بار پھر سے تنہا سی ہو گئی۔ میں جو بڑی ہونے لگی تو مجھے ایک دم سے احساس ہونے لگا کہ میں یہ ساری کوششیں کر کس کے لیے رہی ہوں۔ ایک انسان جب کامیاب ہوتا ہے نا، تو پتہ ہے اس کا دل کرتا ہے کہ یہ بات اپنی ماں کو بتاؤں گا، باپ کو بتاؤں گا یا بہن کو بتاؤں گا، مگر میرے پاس تو کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میرا کامیاب ہونے کو دل کرتا۔ میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ زمانے کی ساری سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود، ہر طرح کی اونچ نیچ کا علم ہونے کے باوجود، میں ایک دم سے پڑھائی سے دور ہو گئی۔ میٹرک تک بہترین نمبر لے کر پاس ہونے والی لڑکی ایک دم سے ہی جیسے خود کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی، کیونکہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا وقت اور میرے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ زندگی کے جب اتنے زیادہ سال گزر جائیں نا اور کچھ بھی اچھا نہ ہو تو پھر انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ میں ہر روز کوشش کیا کرتی کہ میں مایوس نہیں ہوں گی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ میرا جینے سے ہی دل اٹھ جاتا۔ میرا شدت سے دل کرتا کہ کاش خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خود کو ختم کر دیتی۔ میں جو پہلے اتنی نرم دل ہوا کرتی تھی اور بہت خوش اخلاق تھی، اب میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ پہلے اگر چچی کچھ کہتی تو میں خاموشی سے پی جایا کرتی تھی اور یہ سوچ لیتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو اچھا وقت آئے گا، مگر اب حالات ایسے ہو چکے تھے اور میں اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ اگر چچی کوئی ذرا سی بات کہہ دیتی تو میرا پارا ہائی ہو جاتا اور میں ان کو دو کے بجائے 4 جواب دینا شروع ہو گئی۔ بعد میں مجھے دکھ بھی ہوتا، مگر اب میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے چچی اب میرے ساتھ پہلے کی نسبت زیادہ بدتمیزی نہیں کرتی تھیں، بلکہ اب وہ مجھے کام وغیرہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کرتی تھیں، اور مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ کچھ بھی کہہ لو، اس چیز کا فائدہ بہت ہوا کہ کم از کم چچی نے میری تذلیل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر وہ کبھی مجھے کچھ کہنے بھی لگتی تو میں ان سے یہ بات کہہ دیتی کہ میرے ماں باپ کی وہ دکان ہے، اگر وہ نہ ہوتی نا تو آپ بھی سڑک پر ہوتے۔ اس پر وہ مجھے کہتی میں تمہیں اس سے پال رہی ہوں، اور میں بھی پھر 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے یہ بات کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے، آپ مہینے کا خرچ مجھے دے دیا کریں،
تو دیکھیے گا میں اس دکان سے آپ کو ہی نہیں آپ کے پورے خاندان کو بھی پال کر دکھاؤں گی۔ اور چچی کے بچے ان کو منع کرنے لگے کہ اس پاگل سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھ سے بحث نہ کی جائے۔ پھر ایک روز میرے ان پرانے ٹیچر کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ چلو تم زیادہ اچھے نمبروں سے پاس مت ہو مگر تم انٹرمیڈیٹ تو کر لو، کہ میٹرک کیے لوگوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اب تو ماسٹرز بھی مکمل ہو جائے تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس پر میں نے سوچنے کا وعدہ کیا اور 2 دن بعد میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں جا کر انٹرمیڈیٹ کے لیے کالج سے فارم لے آئی اور اس کے بعد میں کالج جانے لگی۔ شاید گھر سے نکلنے کی وجہ سے اور سوچوں کا رخ بدلنے کی وجہ سے تھوڑی بہت مثبت سوچیں میرے گرد گھومنے لگیں۔ میں زیادہ نمبروں کی بھاگ دوڑ کی طرف تو نہ گئی، مگر میں اچھے نمبروں سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر چکی تھی، مگر کسی بھی قسم کی خوشی مجھے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے سادہ BA کرنے کا فیصلہ کیا اور وقت پر لگا کر جیسے اڑ رہا تھا، اور میرا BA بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد چاچی نے یہ چاہا کہ کہیں پر شادی ہو جائے، مگر میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ سچ تو یہی تھا، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ چاچی میری کسی اچھی جگہ شادی کریں گی، اور میرا نیا درد سر پالنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے کسی بھی قسم کا رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں انکار کر دوں گی۔ جس پر چاچی نے غصے سے کہا، اور تم کیا چاہتی ہو؟ اگر میں تمہارا احساس کر کے تمہاری شادی کروا رہی ہوں تو بجائے تم میرا احسان مند ہونے کے تم الٹا مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ جس پر میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ سن کر شاید برا لگے گا، مگر آپ کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام احسان مندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، اور آپ اپنی باقی بیٹیوں کی شادی کر دیں اور میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور ان کی بیٹیوں کی شادی اچھی جگہ پر ہو گئی، اور میرا تو باقاعدہ بھی چچی کے سینے پر مونگ تلنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا، اور ستارے میرے ساتھ تھے، اسی وجہ سے مجھے وہاں پر نوکری مل گئی، اور مجھے وہاں کا سیلری پیکیج بھی کافی اچھا لگا تھا۔ تقریباً چند ماہ یوں ہی گزر گئے، اور ایک دن میرے چچا کی بیٹی میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے کر آئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ لڑکا فرانس میں ہوتا ہے اور سیٹلڈ ہے، اس لیے تمہیں بجائے ان رشتوں سے بھاگنے کے شادی کر لینی چاہیے، کم از کم آپ کی زندگی کسی ٹریک پر آ جائے گی۔ پہلے تو میں اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، پھر جب میں نے ایک دن بیٹھ کر سوچا تو احساس ہوا کہ یہ سب کچھ میں چچی کی نفرت میں کر رہی ہوں، یا میں لوگوں سے بدگمان ہو چکی ہوں۔ بیٹھ کر میں نے خود کو ٹٹولنے کی بہت کوشش کی تو مجھے کوئی بھی ایسی ٹھوس وجہ سمجھ میں نہ آئی کہ جس کی وجہ سے میں یہ کر رہی تھی، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تمہارا جیسے دل کرے تم کر دو۔ چاچی تو جیسے یہی سن کر خوش ہو گئیں کہ میں ان کی جان چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد لڑکے والے دیکھنے آئے تو حیرت انگیز طور پر میں ان کو پسند آ گئی تھی، اور میرے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی ہلچل نہیں مچی تھی، نہ ہی میں نے آنکھوں میں خواب سجانے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بس خاموشی سے دیکھتی رہی کہ اب زندگی مجھے کس سمت میں لے کر جائے گی، اور وہاں جا کر مجھے کیا رد عمل دینا ہے۔ میرے سسرال والے بہت ہی جلدی مچا رہے تھے اور جلد شادی کرنا چاہتے تھے، تو 1 سال کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ دل میں 100 طرح کے خدشے اور وہم لیے میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ وہاں سب لوگ محبت کرنے والے تھے، میرا شوہر بھی کافی خوش شکل اور پرواہ کرنے والا انسان تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ان سب کی عادت نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ سب بہت پرایا لگنے لگا۔ پہل تو میرا وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہی گھر ہے اور یہاں محبت ہے، سکون ہے، جس سے میں بچپن سے محروم رہی تھی، اور وہی احساس حاوی تھا، تو میں نے اس گھر کے مکینوں کو کھلے دل سے قبول کیا، اور یوں زندگی ایک دم سے خوبصورت سی ہو گئی۔ کیا آپ کے خیال میں اس سے بھی زیادہ مکمل کوئی اور زندگی ہو سکتی ہے، جس میں ایک محبت کرنے والا شوہر ہو اور سسرال کے باقی ماندہ لوگ بھی آپ سے شدید محبت کرتے ہوں، اور ہر جگہ آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے؟ میرے جیسے انسان جس کی شخصیت تک کو ختم کرنے کی کوشش کر دی گئی تھی، وہاں جب اس کی رائے لی جاتی تو مجھے وہاں ایک دم سے لگتا کہ میرے بچپن کی سمجھداری کہیں کھو سی گئی ہے، اور اب تو مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اسی لیے خوشی تو بہت ہوتی، مگر میں سب کچھ ان پر ڈال دیا کرتی تھی۔ میری ساس مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا
کہ ہر کام پہ وہ میرا ہاتھ لگوا لیں۔ کوئی بھی آتا تو وہ اپنے رشتہ داروں سے کہتی کہ میری بہو بہت نصیب والی ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے ہی ان کے گھر کے حالات بہت بہترین تھے اور سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد میرے دل سے تمام وہم ختم ہونے لگے اور میں زندگی کو خوشی سے جینے لگی۔ میرا شوہر شادی کے 3 سے 4 ماہ بعد واپس چلا گیا، لیکن پھر بھی زندگی اتنی بھی اداس نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی یاد شدت سے آیا کرتی تھی، مگر پھر میرے سسرال والے سبھی بہت اچھے تھے کہ ان کے ساتھ وقت گزار کے مجھے بہت اچھا لگتا۔ ہر 1 سال بعد وہ واپس آیا تو ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن کبھی کبھی انسان کو اس کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے۔ خیر ہوا یہ کہ ہم لوگ کسی کی شادی میں جا رہے تھے کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہم سب پر آسمان ٹوٹ گیا۔ یہ ایک ایسی قیامت تھی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ ایک انتہائی محبت کرنے والے شوہر کو کھو دینا ایسا ہی تھا کہ سب کچھ کھو دینا۔ وہ میرا صاحبہ تھا، اس کی وجہ سے ہی تو مجھے ساری اہمیت مل رہی تھی۔ سب مجھے حوصلہ دیتے، صبر کی تلقین کرتے، اور میں جیسے رونا ہی بھول چکی تھی۔ ہر پل یہی لگتا تھا کہ یہ خواب ہے اور ایک دن وہ واپس آ جائے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کہ حقیقت کو خواب سمجھ کر جینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت کو اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خواب ہوگا، جبکہ کسی خواب کو آنکھوں میں سجا کر اس کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ میں ہر وقت خود کو یہی تسلی دیتی رہی کہ ایسا نہیں ہے، میرا شوہر زندہ ہوگا اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں لوٹ آئے گا، جبکہ یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت تھی کہ وہ کبھی بھی لوٹ کر آنے والا نہیں تھا۔ جو ایک بار ابدی سو جائے وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھا کرتے۔ میرے شوہر کے انتقال کو 8 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بات تو تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹیوں کی طرح چاہا ہے اور انہی کی طرح تم سے محبت کی ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر سر کو جنبش دے دی اور کہا کہ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ آج میں زندہ ہوں تو میرے باقی بہو اور بیٹے تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن کل کو میں نہ رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ تمہیں اس گھر میں بھی رکھیں گے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ یہ بات سن کر تو میں صدمے میں ہی چلی گئی اور میں نے اس بات سے صاف اور واضح انکار کر دیا کہ میں دوبارہ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ جس پر انہوں نے مجھے ڈپٹنے والے انداز میں دیکھا اور کہا کہ بے وقوف مت بنو، تمہارا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے اور اب اس کے ساتھ وفا یا بے وفائی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم سوچو، اور یہ ضرور سوچنا کہ میں تم سے گزارش کر رہی ہوں کہ اپنا گھر بسا لو، کیونکہ آج تم جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو، لیکن کل تمہیں اس بات پر شدید پچھتاوا ہوگا کہ یہ گھر کے لوگ ہی ہو سکتا ہے تمہیں گھر میں ایک فالتو سامان سے بڑھ کر اہمیت نہ دے سکیں۔ میں کئی دن سوچتی رہی اور میری چچا زاد بھی ان دنوں میرے پاس آئی اور باقی گھر والوں کی نسبت ذرا مختلف تھی، تو اس نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تمہارے گھر والے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ پھر اس دن میں نے اپنی ساس کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ کوئی رنڈوا یا 4 بچوں کا باپ ہی میرے حصے میں آئے گا، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن میں حیرت سے گری رہ گئی جب انہوں نے اپنے بھانجے کے لیے مجھ سے پوچھا۔ وہ کافی خوبرو، پڑھا لکھا اور اپنی زندگی میں کامیاب شخص تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بھانجے نے خود تم سے شادی کرنے کو کہا ہے۔ مجھے یہ سن کر بھی کافی حیرانی ہوئی۔ خیر کچھ ماہ کے اندر میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا، میرے ساتھ بہت محبت اور پیار سے رہتا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے۔ میں جو دل میں 100 طرح کے وہم پالے بیٹھی تھی وہ ساری پھر سے دور ہو گئے۔ میری سابقہ ساس مجھے ہمیشہ یہی کہا کرتی کہ تم نے پرانی زندگی کو بھول کر ہمیشہ آگے والی زندگی کے متعلق سوچنا ہے، اور اب میں یہی کرنے لگی۔ میں ان گھر والوں کا بہت خیال رکھتی۔ وہ اکیلے بھائی تھے اور ایک بہن اور ماں تھی۔ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو میں بھی ان کا بہت خیال رکھتی کہ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور یوں ہم سب کی زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی۔ ایک دن چاچی میرے گھر آئیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے کافی عجیب بھی لگا
کہ وہ اتنے عرصے بعد پہلی بار میرے گھر آئی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ بہت ہی نارمل رویہ رکھا تو انہوں نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا، میں نے بچپن میں تمہارے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی ہیں اور میں تم سے اب ان کی معافی مانگتی ہوں۔ پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ معافی مانگنے سے پرانے زخم بھر نہیں جایا کرتے۔ معافی مانگنے سے جو ہم پر برا وقت گزرا ہوتا ہے نہ وہ واپس اچھے وقت میں نہیں بدل جاتا۔ آپ نے جو ہمیں تلخ یادیں دی ہوتی ہیں وہ میٹھی یادوں یا لمحوں میں نہیں بدل جاتی۔ مگر پھر مجھے اس چیز کا خیال آیا کہ جب میری زندگی پھر سے پرسکون ہو چکی ہے، جب ایک بار شوہر کھونے کے باوجود میری دوسری اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، تو پھر مجھے پرانی باتوں کو، کدورتوں کو دل سے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ان سب سے نکل کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان سے کہا کہ چاچی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی تھوڑی بہت کی ہے، لیکن آپ نے مجھ پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنے عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ آپ نے میرا کھانا کبھی بند نہیں کیا اور آپ نے میری پڑھائی پر پابندی لگانے کی کوشش کی، مگر جب میں پہلی پوزیشن لے کر آیا کرتی تھی آپ ناراض ہو جاتی، مگر آپ نے کبھی میرا اسکول جانا بند نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو اپنے تمام زخموں کے لیے معاف کرتی ہوں۔ اور اس پر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور میں نے بھی مسکرا کر سب کچھ معاف کر دیا اور آگے بڑھ گئی کہ میں نے ایک بات زندگی میں سیکھ لی کہ کچھ بھی ہو جائے میں آگے بڑھ جایا کروں گی اور پیچھے سب کچھ بھول جایا کروں گی، کیونکہ جب آپ ماضی میں رہتے ہیں نا تو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے۔ ماضی تو وہ ہے نا جو آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، جبکہ آپ کا حال اور آپ کا مستقبل وہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو کبھی بھی اپنے ماضی کی وجہ سے حال اور مستقبل کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے سابقہ شوہر جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا وہ یاد آتا، مگر میں نے اپنے کبھی بھی شوہر کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بے شک وہ شخص اس دنیا میں اب نہیں رہا، لیکن میرے شوہر کو اچھا نہیں لگے گا۔ یوں میں نے ماضی سے مکمل طور پر پیچھا چھڑا دیا اور میں ماضی کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ مجھے ماضی کی یاد کبھی نہیں آئی تھی، لیکن ماضی ایک بار پھر میرے سامنے مجسم شکل میں آ گیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میری زندگی نارمل ہو چکی تھی؟ نہیں، بلکہ ایک اور آزمائش میری منتظر تھی۔ ایک روز دفتر سے واپسی پر میرا شوہر پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانے گیا تو وہاں پر ایک سلنڈر پھٹ گیا اور کافی لوگ جاں بحق ہو گئے اور ان میں میرے شوہر کا بھی شمار ہوا۔ اب کی بار تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں مر ہی گئی ہوں۔ مجھے اس بار بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں عجیب نیم پاگل سی ہو گئی تھی کہ جس شخص سے میں اتنی محبت کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے پرانے تمام زخم مندمل کر لیے تھے کہ اس کو ان کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں سب کو تباہ و برباد کر دوں اور کچھ ایسا کروں کہ میرا یہ زخم بھر جائے۔ میں بہت زیادہ رویا کرتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت شدت سے یاد آتی اور اب مجھے اپنا آپ منحوس لگنے لگا، اور اس بات کا میں نے اعتراف بھی کر لیا، جس پر میری ساس اور نند نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی۔ لیکن میں ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتی اور کہنے لگی کہ آپ یقین کریں کہ میں سبز قدم ہوں، کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلا شوہر بھی میرا دنیا چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرا بھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے تکلیف دیں، مطلب میں اس قدر منفی سوچنے لگی تھی کہ میری پہلی ساس بھی جب آتی تو میں ان سے کہتی کہ آپ کا بیٹا بھی میری وجہ سے مرا ہے نا۔ جب مجھے خوشیاں راس ہی نہیں آتی تو مجھے کبھی بھی آپ کے بیٹوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری بات سن کر ان کو بہت دکھ ہوتا اور وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ دیکھو، جس کی جتنی زندگی لکھی ہو اس نے اتنی ہی جینی ہے، تم یہ باتیں مت سوچو۔ مگر میں بار بار یہ باتیں کیا کرتی۔ پہلے میرا اپنے شوہر کی وجہ سے جینے کو دل کرنے لگا تھا، مگر اب پھر سے میرا دل کرتا کہ کاش میں خود کو کچھ کر لوں۔ لیکن اس عرصے میں میری نند عجیب و غریب سی حرکتیں کرنے لگی۔ میری ساس ایک سلائی سینٹر میں کام کرنے لگی تھیں، تو وہ مجھے کہتی کہ مجھے اپنی نند پر خاص نظر رکھنی ہے، اور اس وجہ سے بھی مجھے اپنے اس غم سے تھوڑا باہر نکلنا پڑا کہ میں اس پر نظر رکھ سکوں۔ ایک بار میری سابقہ ساس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں ایک بار پھر شادی کر لوں، اور اس بار تو میں ہتے سے اکھڑ گئی اور ان سے کہا کہ اب میں کسی اور ماں سے ان کا بیٹا اور کسی بہن سے اس کا بھائی نہیں چھین سکتی، اور میں غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن میری نند کسی کو عجیب و غریب سے اشارے کرتی اور پھر وہی لڑکا رات کو ہمارے گھر آتا
اور آ کر پیسے مانگنے لگتا کہ میرے صاحب کا شوہر نے اس سے پیسے لے رکھے ہیں تو ہمیں وہ پیسے دینے چاہیے، یا میری نند یا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دینا چاہیے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی اور میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ آپ مانے نہ مانے مگر یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کا کیا دھرا ہے، وہ یقیناً کوئی سازش کر رہی ہے۔ پہلے تو میری ساس نے اس بات کا یقین نہیں کیا، اور ایک دن جب ایک لڑکا آیا، میری نند نے دوبارہ سے یہی حرکت کی تو میں نے فوراً اپنی ساس کو بلایا اور کہا کہ وہ لڑکا اس کے کمرے میں گیا ہے، مگر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میری ساس دکھ سے نڈھال ہو گئیں۔ میں نے اس کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اپنی نند سے نفرت ہونے لگی۔ میری ساس نے یہ حتمی فیصلہ سنایا کہ یا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں یا اس لڑکے سے نکاح کر لوں۔ میرے پیروں تلے سے ایک بار پھر سے زمین نکل گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میں اسے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے دل میں اپنی نند کے لیے بہت سی کدورتیں لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اور وہاں جا کر مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ میرا شوہر اکیلا بھائی تھا، وہ ایک بہت اچھا شخص تھا مگر مجھے اس سے نفرت تھی۔ میری تمام نفرتوں کے باوجود وہ میرا خیال رکھتا اور مجھے کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ وہ کافی اچھا شخص ہے، لیکن میں پرانی باتیں بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں تو شاید تمہیں اپنی خوش قسمتی کا یقین آ جائے، اور شاید جن سے تم بدگمان ہو ان کے دل میں تمہارے لیے احساس آ جائے، اور تمہیں اس چیز کا احساس بھی ہو جائے کہ کبھی کبھی غیر اپنوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ میں اس کی اس فلسفی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی مگر پھر بھی اسے کہہ دیا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے، جس پر اس نے میرے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ تمہاری نند جانتی تھی کہ تم اب دوبارہ کبھی شادی نہیں کرو گی، وہ یہ حرکتیں صرف اس لیے کرتی تھی کہ تم اسے نوٹس کرو، اور میں ہی وہ لڑکا تھا جو روز مختلف قسم کے بھیس بدل کر تم لوگوں کے گھر آیا کرتا تھا۔ تم چونکہ ان دنوں ایسی ذہنی کیفیت میں نہیں تھی کہ جو جان پاتی، مگر حقیقت میں وہ میں ہی تھا، اور یہ ساری سازش اس نے اس لیے کی تھی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری ساس بھی سب میں شامل تھی، وہ لوگ جانتے تھے کہ تم ابھی جوان جہان ہو اور زندگی بہت بڑی ہے، وہ سب تمہاری خیر خواہ ہیں۔ کیا تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے؟ دیکھو میں نے تمہیں کس قدر محبت اور مان سے رکھا ہوا ہے، اور اس سب میں تمہاری نند کا ہی ہاتھ تھا کہ اس نے تمہاری اور میری شادی کروا دی۔ اور میں اس کی بات سن کر صدمے میں چلی گئی۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے یہ سب میرے لیے کیا۔ کوئی عام ذہنیت والی لڑکی ہوتی تو وہ شاید یہی سمجھتی کہ میں سبز قدم ہوں جو اس کے بھائی کو کھا گئی، مگر وہ کتنی باظرف اور اچھی تھی، یہ خیال آتے ہی جیسے اپنے ہی نظروں میں گر گئی۔ میں اپنی نند کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی، اور میں اتنا عرصہ اس سے بدگمان رہی۔ میں نے اگلے دن کہا کہ میں جا کر اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ جب میں گھر میں گئی تو مجھے دیکھ کر وہ اپنی خوشی چھپا نہیں سکی تھی، اور یہ کہہ دیا کہ آپ اگر آج یہاں پر آئی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سب پتہ چل گیا ہوگا۔ میں پہلے تو آپ سے اس حرکت کے لیے دل سے معافی مانگتی ہوں، مگر میں نے آپ کو بہت بار منانے کی کوشش کی، مگر آپ جب ماننے کو تیار نہیں تھیں تو مجھے یہی سمجھ میں آیا اور میں نے یہی کر لیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ اور میں نے اسے گلے لگا لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک اچھی زندگی دوبارہ سے دے دی، جس پر اس نے کہا کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ آپ سے بہتر لیتا ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں بہتر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ سب کچھ سمجھانا چاہتی تھی مگر آپ سمجھنے کو تیار نہیں تھیں، اس وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو، ماضی کو پھر سے ایک بار پیچھے چھوڑ کر خوش آمدید کہہ دیا، اور اس پر میں نے دل میں کوئی وہم یا کوئی خدشہ نہیں پالا تھا۔ میں نے اس بات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کہ زندگی میں بہت سی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مگر ان کی وجہ سے زندگی جینا چھوڑ دینا سراسر بے وقوفی اور ناشکری ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ سب رشتے ہی خود غرض ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں نے ٹھیک کیا کہ قسمت میرے اوپر بہت مہربان تھی اور میں نے اس کی تمام مہربانیوں کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کیا؟ اور اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ بھی یہی کرتے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں
اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔